بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جمعہ کی تفسیر کے بعد آج ہم بالترتیب 30ویں پارے یعنی پارہ عم کی تفسیر کو ترجمے کو شروع کریں گے۔ بہرحال اس کی پہلی سورت سورہ نبا ہے جو کہ مکی سورت ہے، اور نبا کہتے ہیں خبر کو، اور جب الف لام کسی عربی لفظ کے شروع میں آ جائیں تو وہ خاص چیز ہو جاتی ہے، جیسے کہ انسان سلام علیکم کہہ سکتا ہے، سلامتی ہو تم پر، مگر السلام علیکم الف لام جب شروع میں لگ جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ خاص قسم کی سلامتی، یعنی کہ یہ جو دعا ہے یہ خاص ہے جو انسان دے رہا ہے۔ بہرحال النبا کے معنی ہے ایک خاص خبر کے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس صورت کے 2 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند آیات میں اپنی کمالات قدرت کو بیان کیا، اور پھر اسی میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا، اور اس کے اندر کفار و مشرکین یعنی نافرمانوں کو جو عذاب دیا جائے گا، جو جہنم ان کے لیے تیار کی گئی ہے، ان کا ذکر ہے، اور اگلے رکوع میں نیک لوگوں کا، متقین کا ذکر ہے۔ بہرحال عما یتساءلون، کس بات کی پوچھ تاچھ اور سوال کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے سوال اور جواب ہو رہا تھا ایک خاص خبر کے متعلق، جس کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا، عن النبأ العظیم، اس بڑی زبردست خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، خبردار انہیں جلد پتہ لگ جائے گا، ثم کلا سیعلمون، دوبارہ خبردار انہیں جلد پتہ لگ جائے گا۔ یہ تمہید باندھی ایک خبر کے متعلق۔ تمہید کہتے ہیں چند ایسے الفاظ کو جو الفاظ کسی آگے آنے والی بات کی طرف توجہ کھینچیں، لوگوں کی توجہ کو بڑھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کفار اور مشرکین آپس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں قیامت کا، یعنی قیامت ایک بڑی خبر ہے، اور یہاں تک کہ خود اس میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں قیامت ہوگی، اور یہ کفار کہتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں قیامت کیسے ہوگی، کیا پھر سے ہماری ہڈیوں کا چورا چورا جو ہو گیا ہے ان کو پھر سے اللہ تعالیٰ ان میں جان ڈالیں گے، ہمارا جسم ہوگا اور ہمیں حساب و کتاب کے لیے کوئی جگہ مقرر کی ہوئی ہے اس میں لیا جائے گا، جیسا کہ سورہ یاسین شریف میں بھی ایسا ہی ذکر آیا تھا کہ ایک کافر نے، عاص بن وائل نے ایک ہڈی لی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ یہ ہڈی جو ہے اس کو کیا پھر سے اللہ تعالیٰ اس میں جان ڈالیں گے، حالانکہ یہ چورا چورا ہو چکی ہے۔ تو یہاں بھی وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، حالانکہ مانتے نہیں ہیں اس بات کو، مگر بحث و مباحثہ ضرور کرتے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب قیامت کا ذکر فرماتے تو ان میں کچھ لوگ کہتے ہاں ہونے والا ہے، شاید کچھ نہ کچھ ایسا ہو ہی جائے گا، بعض لوگ کہتے نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کے متعلق خود یہ کیا کرتے ہیں، اختلاف رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا خود ہی جواب دیا کہ خبردار یہ جان جائیں گے، یقیناً بہت جلد ان کو پتہ لگ جائے گا، اور پھر سے اسی کو تکرار کیا کہ دوبارہ خبردار یہ ضرور بھی ضرور جان جائیں گے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی کمالات قدرت کا ذکر فرمایا، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا نہیں بنایا؟ کہ زمین اڑلے تڑلے تھی، اوپر نیچے ہے، پہاڑوں جیسی ہے، مگر اس کے باوجود انسان کے لیے اس کو ایسے سپاٹ بنا دیا کہ انسان اس میں رہ سکتا ہے، مکانات بنا سکتا ہے۔ حالانکہ جیسے زمین گول ہے، اگر اس گولائی کو دیکھا جائے تو اس کے اندر مکان بنانے کا تو کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا، کوئی یقین ہی گمان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ایسی گول زمین پر
جو ہے مکانات بن سکتے ہیں، اتنی بڑی بڑی عمارتیں، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کرشمہ ہے قدرت کا کہ اس گول زمین پر تم کیا کر رہے ہو، مکانات بنا رہے ہو، کہ اس کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ بچھونا سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں آرام کر سکے آدمی، آرام سے کوئی بھی کام کر سکے، بلڈنگ وغیرہ۔ والجبال اوتادا، اور زمین میں ہم نے پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دی، پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے۔ لنگر جو ہے یہ بڑی قسم کی میخ جو ہے کسی لکڑی کے بڑے کھوٹے کو زمین میں گاڑ دینے کا نام لنگر ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ زمین میں ہم نے پہاڑوں کی میخیں ڈال دی، ان کو میخوں کے مانند، کہ زمین اگر مٹی مٹی ہوتی تو بوسیدہ ہو کر ایک دم سے گر جاتی اور پورا کا پورا وہیں دھس جاتا انسان۔ تو فرمایا اس کو پہاڑوں سے میخیں ٹھوک دی اور یہ وہی جہاں ہے وہیں رکی ہوئی ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا جوڑا ہے، مگر بہرحال یہاں انسان کا جوڑا فرمایا کہ تم کو مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا ہے نا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا سبب بنایا۔ کہ کل ہی مغرب کی بات میں آپ سن رہے تھے کہ یہ نیند بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو حاصل ہو جائے تو کہیں بھی حاصل ہو جاتی ہے، جس کو حاصل نہ ہو تو بڑے بڑے مخمل کے بستروں پر بھی حاصل نہیں ہوتی۔ پھر انسان، جو لوگ جن کو نیندیں حرام ہو جاتی ہیں نا، نیندیں ان کی ختم ہو جاتی ہیں، ان لوگوں کی حالت جو ہے ایک تڑپتی مچھلی کی سی ہو جاتی ہے، جس کو جو ہے پانی کی ضرورت ہو مگر پانی مل نہ رہا ہو اور وہ کچھ دیر کے لیے تڑپ رہی ہو، تو ایسے ہی حالت ہو جاتی ہے بغیر نیند کے انسان کی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ میری نعمت ہے تمہارے اوپر کہ ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا سبب بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا، کہ رات خود بخود لباس ہے، اس نیند کے لیے کسی بچھونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات آئی، انسان کو نیند آ گئی، اب جب نیند آئی تو کیا بستر یا کیا مٹی، جہاں نیند آنی، جس کو نیند آ جائے، جس کو اللہ تعالیٰ نیند نصیب فرما دے تو اس کے لیے برابر ہے کہ اوپر بستر بچھائے یا نہ بچھائے، بس نیند آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ نیند ہی نعمت نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بھی نعمت کی چیز بنا دیا، کہ رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا، کہ تمہیں سب چیز اس طریقے سے مہیا ہو جاتی ہے، آرام، سکون، راحت، لائٹ بند ہو جاتی ہے، شور گل بند ہو جاتا ہے، بیک وقت پوری دنیا میں سناٹا چھا جاتا ہے اور ہر انسان کو اپنی مقدر کی نیند اور اپنے آرام کے مطابق نیند حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر نیند ہوتی، رات نہ ہوتی تو کیا جب منظر تھا کہ انسان کو نیند آئی مگر ادھر سے شور گل، یہ جو ہے اندر کی تو لائٹیں بند کر دی ہیں، باہر کی لائٹ جو آ رہی ہے اتنی زبردست، انسان سو ہی نہیں پاتا۔ تو یہ ان لوگوں کو اس چیز کا شاید زیادہ احساس ہوگا یا اس کو زیادہ سمجھیں گے جن لوگوں کے لیے رات کو سونے کے وقت لائٹ بند کرنا اشد ضروری ہو جاتا ہے، کہ لائٹ کھلی رہ جائے تو انسان کی نیند کیا ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور تمہارے لیے دن کو روزی کا کمانے کا ذریعہ بنایا۔ کہ اب رات ہی رات ہوتی تو انسان کتنا سوتا، کروٹیں بدل 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 کر پوری رات یہی کرتا رہتا۔ تو فرمایا کہ صرف رات ہی نہیں رکھی، اس کے اوپر دن کا اجالا بھی رکھ دیا، کہ میں نے تمہارے لیے دن کو بنا دیا۔ کہ دن کس لیے بنایا؟ معاشا، کہ تمہارے لیے دن کو رزق کمانے کا، روزی کمانے کا ذریعہ بنا دیا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تم پر 7 مضبوط آسمان بنا دیے، کہ یہ 7 مضبوط آسمان ہے اور بغیر ستون کے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان آسمانوں کے اندر جو اور مزید اس کو جو ہے آپ کی راحت کی چیز بنایا ہے، نعمت کی چیز، وہ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور تمہارے لیے ہم نے بھرپور روشنی والا چراغ بنا دیا، یعنی سورج۔ اب دن بنایا تو دن کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان بنا دیا، اور آسمان کے اوپر ایک سورج، چمکدار سورج بنا دیا، کہ اسی سے پورے نظام کائنات کو چلایا۔ سورج نہ ہو، زمین غلہ نہ اگائے، جیسا کہ اس کے آگے آئے گا ذکر۔ تو فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے اس کو بھرپور سورج بنا دیا، چراغ بنا دیا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا،
اور ہم نے ہی بھرے ہوئے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا، کہ اب اس آسمان کو بنایا، اس میں سورج لگایا، اور سورج کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور نعمت اس میں رکھی، وہ کیا ہے تمہارے لیے کہ موسلا دھار بارش کے بھرے ہوئے بادل بنا دیے، کہ یہ بادل جیسا کہ ہم نے سورہ واقعہ میں پڑھا، افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم غور نہیں کرتے اس پانی کے اوپر جو تم پیتے ہو، انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا ہم اس کو بادلوں سے برساتے ہیں یا تم برسانے والے ہو؟ پھر فرمایا لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم اس کو کیا کر دیں، کھاری کر دیں، تو تم شکر نہیں کرتے کہ ہم اس کو جو ہے کھارا نہیں کر دے رہے، جیسا کہ یہ سمندروں سے کھارا یہ چوستے ہیں بادل اور آ کر میٹھا برساتے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا کہ اب ہم نے تمہارے لیے یہ بادلوں کو بھی نعمت بنایا ہے، یہ بارش وہاں سے لیتے ہیں اور یہاں آ کے نچوڑ دیتے ہیں کہ موسلا دھار بارش ہو جاتی ہے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس سے غلہ اور دوسری سبزیاں بھی اگیں۔ حبن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ غلہ۔ غلہ کون سا؟ فصل والا، جیسا کہ ہم نے سورہ رحمان میں شروع میں پڑھا تھا، کیا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے غلے بنائے، دو قسم کے غلے، کیا؟ والحب ذو العصف والریحان، ایک غلہ جو حب بنایا، حبن کے معنی جو زمین سے اگتا ہے اور اس کے اوپر چھلکے ولکے ہوتے ہیں، گندم، گیہوں، دھان وغیرہ، مکی، یہ سب چیزیں جو ہے، یہ ایک کیا بنایا کہ غلہ بنایا۔ اور پھر نباتات ہم اکثر لفظ استعمال کرتے ہیں نباتات کا، نباتات کے معنی ہوتے ہیں ترکاریاں، سبزیاں وغیرہ۔ وجنات الفافا، اور گھنے باغات بھی۔ جنات کے معنی ہوتے ہیں باغات، اور الفافا، لفافہ ہوتا ہے لپٹا ہوا، جیسے اسی سے الفافہ ہے، مشتق ہے، کہ الفافہ کے معنی ایسے باغ جو ایک دوسرے میں لپٹے ہوئے، ایسے گنجان باغ۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، اب اصل خبر کی طرف اللہ تعالیٰ نے لوٹایا بات کو، بے شک فیصلے کا، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن وقت، فیصلے کے دن کا وقت طے ہو چکا ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ کب ہوگا؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یہ وہ دن ہوگا کہ سور میں پھونک ماری جائے گی اور تم فوج کی فوج نکل آؤ گے۔ مفسرین فرماتے ہیں، محدثین نے روایتیں نقل کی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں کہ سور دو بار پھونکی جائے گی۔ ایک بار پھونکی جائے گی جب زلزلہ آئے گا زمین میں، اور زلزلہ ایسا زلزلہ آئے گا کہ زمین کے اندر جو ہے سب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، زمین کے اندر جو ہے کیسا زلزلہ آئے گا، جیسا کہ ہم نے سورہ واقعہ میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا زلزلہ لائیں گے اور آسمان کے بادلوں کو جو ہے چورا بنا دیں گے اور ان کو غبار بنا دیں گے، وہ غبار کی طرح دھواں بن کر اڑ جائیں گے آسمانوں میں۔ تو فرمایا کہ ایک سور تو تب پھونکی جائے گی، اور دوسری سور پھونکی جائے گی کہ اب سب خاموشی طاری ہوگی، جو مرے ہوئے تھے وہ بھی قبروں میں ہیں، جو اس وقت مرے ان کی ہڈیاں بھی موجود ہوں گی، جسم جہاں کے تہاں وہی پڑے ہوں گے۔ اب دوسری سور جب پھونکی جائے گی، وہ پہلے مرے ہوئے لوگ قبروں سے اٹھیں گے، جو ابھی قیامت کی ہولناکی میں اس زلزلے میں مرے ہوں گے وہ بھی اٹھیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ پوری زمین سپاٹ ہو جائے گی، اور آسمان کے اوپر جو ہے، جو آسمان کو پھیلا دیا جائے گا، جس کا ذکر ابھی آگے آنے والی آیات میں ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ آسمان میں جو ہے یہ جو زمین کے اوپر پہاڑ ہیں یہ سب ریزہ ریزہ ہو کر پلین ہو جائیں گے۔ کیسے ہوگا؟ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس کے دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، کہ دروازے ہی دروازے، کہ آسمان میں ویسے تو آسمان میں دروازے ہیں پہلے ہی سے، مگر اس وقت ایک خاص قسم کے دروازے کھلیں گے، یہاں سے بھی دروازہ، یہاں سے بھی دروازہ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کس لیے دو دروازے بن جائیں گے؟ فرشتوں کی آمد و رفت کے لیے، کہ وہاں سے فرشتے آنا جانا شروع ہو جائے گا، فرشتوں کا کرامن کاتبین آ رہے ہیں، یہاں سے جہنم کے فرشتے آ رہے ہیں، یہاں سے جنت میں لے جانے والے فرشتے آ رہے ہیں، یہاں سے حساب و کتاب کے فرشتے آ رہے ہیں، کہ ایسا ہو جائے گا آسمان کے دروازے ہی دروازے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور چلائے جائیں گے پہاڑ تو وہ ہو جائیں گے چمکتی ریت، کہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ گھسیٹ کر ان کو جو ہے چورا کر دیں گے، ایسا ہو جائے گا جیسے چمکدار ریت۔
ان جہنم کانت مرصادا، بے شک دوزخ تاک میں ہے. جہنم کانت مرصادا، مرصادت کے معنی ہوتے ہیں گھات لگانے کے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوزخ کو گھات لگا کر جو ہے نافرمانوں کے لیے رکھا ہے. یہ دوزخ گھات میں ہے کہ کب فوراً یہ قیامت آئے اور یہ جو نافرمان ہے یہ میرے اندر آ جائیں. للطاغین مآبا، شر پھیلانے والوں کا وہی ٹھکانہ ہے. لابثین فیہا احقابا، جہنم میں یہ لوگ بے مدت پڑے ہی رہیں گے. احقابا، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کہ جب کوئی شخص جان بوجھ کر نماز کو جو ہے وقت سے آگے کر کے پڑھتا ہے، قضا کر کے پڑھتا ہے، وہ ایک حقب جہنم میں جلے گا. یہ حقب کی جمع ہے احقابا، یعنی کہ لا محال حقب وہ جہنم میں جلے گا. اور فضائل اعمال میں اس حقب کی ایک وہ مقدار لکھی ہوئی ہے. بہرحال اس کی بڑی جو ہے مختلف احادیث کے اندر مختلف آراء ہے. ایک جگہ آیا کہ حقب کی مقدار 80 سال ہے، اور ایک سال ایک دن جو ہے قیامت کا آخرت کا کتنا ہوگا 1000 سال، اور یا پھر ایک حدیث میں آیا 50,000 سال کے برابر. علماء نے جو راجح قول کے مطابق فرمایا ہے 1000 سال کے برابر ایک دن ہوگا قیامت کا. اس حساب سے ایک حقب کی مقدار بنتی ہے 2,88,00,000 سال. اور جب لامحال حقب ہو جائے، زمانے در بزمانے، ایک حقب ختم نہیں ہوا دوسرا حقب ختم نہیں ہوا تیسرا، فرمایا کہ یہ لوگ اس میں لامحال مدت تک کہاں رہیں گے، لا تعداد بے شمار مدت تک کہاں رہیں گے جہنم کے اندر. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، ان کو ٹھنڈی چیز کا ذائقہ اور پیاس بجھانے کی کوئی چیز کبھی نہیں ملے گی. ٹھنڈی چیز کیوں نہیں ملے گی کہ وہاں جہنم کے اندر سڑ گل کے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کسی طریقے سے کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، ٹھنڈا پانی مل جائے، مگر ان کو یہ نہیں دیا جائے گا. اور نہ ہی کوئی چیز ان کو ملے گی پیاس بجھانے کے لیے. پھر کیا فرمایا، ملے گی مگر کیا ملے گا، الا حمیما وغساقا، ہاں مگر گرم پانی اور بہتی پیپ، جتنی چاہے پی لے. پیپ فرمایا کہ گرم پانی تو ہوگا، حمیم وہاں جہنم کے اندر اس کے کنویں ہوں گے، ایسا گرم پانی کہ اس کے پاس جیسے ہی انسان جائے گا اس کا جسم جلنا شروع ہو جائے گا، اور پیے گا تو اس کی آنتڑیاں جل پگھل کر جو ہے پیشاب کے راستے سے نکل کر جو ہے گل کر پگھل کر بہہ جائیں گی. اور یہ پیپ جو بہتی ہوئی ہوگی یہ انہی جہنمیوں کی ہوگی. یہ پیپ ان کے زخموں سے نکل رہی ہوگی. فرمایا کہ پینے کے لیے چیز تو ہوگی مگر کون سی، الا حمیما وغساقا، صرف گرم پانی اور بہتی ہوئی پیپ. جزاء وفاقا، ان کو یہ بدلہ پورا ملے گا. کس چیز کا بدلہ، انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان کو اپنے حساب کی امید نہیں تھی، یہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ کبھی ہم سے حساب لیا جائے گا. کہتے تھے کہ 7 جنم ہیں، ایک جنم کے بعد دوسرا جنم، دوسرے جنم کے بعد تیسرا جنم، 7 جنموں کے بعد ہمیں جہنم میں پھر بھی نہیں جانا ہے، ہم اس کے بعد ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. یہ کہتے تھے کہ ہمیں سے تو حساب کتاب ہوگا ہی نہیں، اس کی امید ہی نہیں رکھتے تھے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور کس چیز کی وجہ سے ان کو پورا بدلہ ملے گا، سزا ملے گی. فرمایا اور ہماری آیات کو جھوٹ ثابت کرنے میں بڑا زور لگاتے تھے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو گھیر کر شمار کر کے کتاب میں لکھ دیا تھا کہ ان کا کوئی بھی عمل بدعملی ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی، کہ ہر چیز کو ہم نے لکھ دیا ہے بڑے زبردست طریقے سے. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، بس اب چکھتے رہو، ہم اس عذاب کو بڑھاتے ہی رہیں گے. فذوقوا فلن نزیدکم، پہلے فرمایا فذوقوا نہیں بڑھائیں گے، فلن نزیدکم مگر عذاب کو بڑھاتے ہی رہیں گے. ہم ان کی مدت کو زیادہ نہیں کریں گے مگر کس چیز کو، صرف عذاب کو بڑھاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے. اور یہ تھا جہنمیوں کا ذکر، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کی کمالات کو ذکر فرمایا. اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے متقین کا ذکر فرمایا ہے اور ان کو جو انعامات ملیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ.